تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ مریض کو آئیڈیلی تو ہمیں بتانا ہوتا ہے، فیملیز کی طرف سے یہ پریشر آتا ہے عام طور پہ کہ جی فیتھ ہیلنگ کی طرف ہم جائیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی عورتیں یا خواتین ہیں جو بالکل الون ایسی بیماریوں سے سفر کر رہی ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالوہاب یوسف زئی، جو فی الحال ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں سائیکیٹری کے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدالوہاب، میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر کہ آپ نے ہمارے لیے اتنا ویلیوبل ٹائم اتنا نکالا ہے۔ سر، یہ جو ٹاپک ہے مینلی بریسٹ کینسر پیشنٹس کے لیے، اور ان کے حوالے سے اس پہ بہت کم بات ہوتی ہے اور بہت کم ڈسکشن کی جاتی ہے اس سے ریلیٹڈ کہ پیشنٹس کے کیسے ان کو نیوز بریک کی جائے، ان کے کیا رائٹس ہیں، ان کی فیملی کی کیا انوالومنٹ ہے، اس کے علاوہ جو ورک پلیس کیا ان کا جو ہے وہ انوائرمنٹ رول پلے کر سکتا ہے ان کی ایموشنل اور مینٹل ویل بینگ کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر، جب ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ بریسٹ کینسر سے ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک خبر دیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں بریکنگ دا بیڈ نیوز۔ اس پہ آپ تھوڑا سا ڈالنا چاہیں کہ اس کو ہم کس طرح آلٹر کر سکتے ہیں، کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور مریض کن جو ہے وہ کیا اس پہ گزرتی ہے جب اسے یہ خبر ملتی ہے؟ تو بہت شکریہ ڈاکٹر عروج، یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور اس پہ بہت گھنٹوں تک بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں بریفلی آپ کو بتاؤں، اس طرح آپ نے کہا کہ کینسر ڈائگنوز ہونا اور کسی کو کینسر کی بیماری لگنا بذ خود ایک بہت بڑا ڈیل ہوتا ہے، اور یہ ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ مریض کو بتائیں تو ایک بم شل سے کم نہیں ہوتا۔ اب اس کو کیسے ہم سموتھ طریقے سے اور سموتھ انداز سے مریض کو بتائیں اور ان کی فیملی کو آن بورڈ لیں، یہ ایک ٹیکنیکل اور ایک آرٹ بھی ہے جو کہ کمیونیکیشن سکلز کا ایک بہت اہم جز ہے۔ کسی کو اگر ڈائگنوز کرے ہم یہاں پہ ہاسپٹل میں کہیں کہ جی آپ کو بریسٹ کینسر ہے، تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ مریض کو آئیڈیلی تو ہمیں بتانا ہوتا ہے، کلچرل ویریشن اور ڈفرینسز ہوتی ہے، لیکن ہم مریض کو اس سے لا علم نہیں رکھ سکتے، ایتھیکلی بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وہ ٹائم ہے کہ جب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے یہ نیوز مریض کو بتائیں، اور یہی وہ ٹائم ہے جس میں ہم یہ خود بھی سمجھے اور وہ ماحول میں بھی اس بات کو سمجھ سکے کہ کیا ہم نے نیوز ڈمپ کرنا ہے یا نیوز بریک کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیوز ڈمپنگ میں اور نیوز بریکنگ میں بہت فرق ہے۔ نیوز بریکنگ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جب آپ مریض کو ایک بہت بری خبر ایسے طریقے سے پہنچا دیتے ہیں کہ ان کی جو سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے، جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے، وہ انٹیکٹ رہے۔ اس میں بہت مختلف اپروچز ہے، لیکن جو کامنسٹ اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اگر مریض کو نیوز بریک کرنا ہے تو نمبر ایک کیسے کیوں کرنا ہے، یہ آپ خود سوچتے ہیں۔ نمبر دو کیسے کرنا ہے، اور نمبر تین کب کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی مریض سائیکولوجیکلی بہت اپسیٹ ہے اور آلریڈی بہت ولنریبل ہے، فزیکلی ایل ہے، تو آپ تو ان کو نہیں بتائیں گے، اور آپ اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جو سائیکولوجیکلی اس لیول پہ ہو تاکہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکے، آپ کی بات سمجھ سکے، اور پھر آپ کو اگر وہ بات آپ ان کو بتائیں تو وہ اس کے ساتھ کوپ بھی کر سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کب کرنا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ طریقہ یہ ہے کہ دوسرا امپورٹنٹ اس کا جو اینگل ہے وہ یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے آپ نے مریض کے کلچرل اور ان کا جو سوشل بیک گراؤنڈ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا فیملی کے ساتھ مریض کو بٹھا کے فیملی کی موجودگی میں کرنا ہے یا اکیلے میں، اور یہ آپ نے مریض سے پوچھنا ہوتا ہے۔ یہ اس مریض کا حق ہے کہ جی آپ اکیلے میرے ساتھ بات کریں گے یا آپ کی فیملی بھی ہو۔
اس کے لیے عام طور پہ اگر آپ کسی ایسے مریض کے ساتھ انکاؤنٹر ہے جو کہ سائیکولوجیکلی ولنریبل ہے، تو آپ نے ایک دم سے ساری چیزیں نہیں بتانی ہیں ان کو. آپ نے نیوز بریکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ سے مریض کو سٹیجز میں بات کرنی ہے اور ذہنی طور پہ اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے تاکہ وہ آپ کے سارے انفارمیشن کو اسموتھ طریقے سے ایبزارب کر سکے اور وہ سائیکولوجیکل ٹرمائل میں نہ جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ نیوز ڈمپنگ نہیں کرنی ہے کہ جی آپ کو کینسر ہے اور آپ کی سروائیول یہ ہے اور اس کا علاج یہ ہے اور پورے آپ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ ایک دم بتایا. یہ ضروری نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے. نیوز بریکنگ کے بعد جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کمیونیکیشن سکل کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے اور یہ ہم فارملی پڑھاتے بھی ہیں. اس کے بعد فیملی کی انوالومنٹ ہے جو کینسر سپورٹ سسٹم میں، اور چونکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ کلیکٹیوسٹک ہے، انڈیویجول کلچر نہیں ہے، اور میجارٹی کیسز میں آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے اکنامک سوشل ریپرکشنز ہے. تو ہم نے فیملی کو ضرور انوالو کرنا ہے. فیملی انوالومنٹ میں پھر بھی آپ نے مریض کو یہ امپاور کرنا ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور جو آپ کے لیے اس چیلنجنگ کورس آف النس سے آپ کے لیے ایک سپورٹ کے طور پہ آپ کے ساتھ رہ سکے. اور فیملی انوالومنٹ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو سائنسی بتائیں کینسر کے بارے میں. فیملی انوالومنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس میں سب سے اہم جو ڈائمنشن ہے وہ پیشنٹس کے رائٹس کے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پیشنٹ کو یہ ڈائگنوسس ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ علاج کا حصہ ہے، اس طرح کی اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. پیشنٹ کے یہ رائٹس ہے اور یہ رائٹس جو ہے یہ کیسے انشور کرنا ہے اور پیشنٹ کو کیسے ہیلپ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتانی ہے. یہ ایک پیکج ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جتنی بھی سوشل ریسورسز ہے گھر پہ فیملی کے لیول پہ وہ کیسے آپ موبلائز کریں اچھے طریقے سے اپنے پیشنٹ کے حق میں. اور پیشنٹ کے رائٹس میں یہ بھی ہے، وہ تھوڑے سے بعد میں یہ بات ہوتی ہے، شروع میں نہیں کرنی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک چنکس میں ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. لیکن انہیریٹنس اس میں ایک بہت بڑا ایک ایریا ہے، امپورٹنٹ ایریا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ڈائگنوسس مریض کے جو ڈائگنوز کرتے ہیں وہ ریلیٹیولی لیٹر یا لیٹ سٹیج میں ہوتے ہیں. پھر مریض کو ایگزمپٹ کرنا ہوتا ہے ڈیوٹیز سے، ورک پلیس سے، گھر میں کام سے. پھر جو مریض کو جو ایگزمپشن ہوتی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے. مثال کے طور پہ فیملیز میں اور سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسٹگما جو ہے بہت ساری اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ نے ڈسٹگمٹائزیشن کا جو پرنسپل ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایریا جس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ فیملیز کی طرف سے یہ پریشر آتا ہے عام طور پہ کہ جی فیتھ ہیلنگ کی طرف ہم جائیں، عاملوں کے پاس جائیں، حکیموں کے پاس جائیں اور ہوموپیتھک انٹرونشنز کی طرف جائے. اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہوتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ جی جب آپ ڈسپیئر یا ہوپلیسنس کے اس کے لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا لے کے وہ اسے اور خراب ہوتے ہیں. تو یہ ہم فزیشین کی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں ایک سائنسی طور پہ آسان زبان میں کلچرلی اپروپریٹ طریقے سے فیملی کے جو سپورٹ ہے وہ مریض کے حق میں کر دیں، ان کو بتائیں.
اس کے بعد جو انٹرونشن ہے جو کہ ہاسپٹلس میں لوگ کنسلٹنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے، اہم سٹیپ ہے، جو کہ انویسیو بھی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کیمو تھراپی بھی ہے، اس میں اور بھی قسم کی انویسیو قسم کی ٹریٹمنٹ یا انٹرونشن ہے، لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک اور امپورٹنٹ ڈائمنشن ہے، وہ ہے اکنامک ڈائمنشن، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ٹریٹمنٹ ایکسپینسو بہت ہے، کافی زیادہ، بہت سارے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ جب تک فزیشین خود جو ایتھکس کے جو پیلر ہے یا جو پرنسپل ہے اس کو نہیں فالو کریں گے تو ہم وہ یہ سپورٹ گروپ کو افیکٹو نہیں بنا سکتے. اور اس میں جسٹس بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا کیا ریسورسز ہم موبلائز کر سکتے ہیں مریض کے لیے، اور پھر مریض کے ساتھ بیٹھ کے جو ٹریٹمنٹ پلان ہے اس کو کس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور کس انداز سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو ہمیں باقاعدہ طور پہ لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ریسورسز ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر علاج نہیں کریں گے تو آپ 3 مہینے میں مر جائیں گے یا 10 ٹائم فریم ہم ان کو دے دیتے ہیں. یہ ویسے یہ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو، لیکن اس انداز سے کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 4 مہینے آپ کے پاس زندگی جینے کے لیے، 6 یہ مہینے ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ہوپ انسٹل کرنا ہے، آپ نے مریض کو ہوپ دلانا ہے. یہ فزیشین کی پرائمری ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنے مریض کے جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کو اتنا ہی امپورٹنٹ طریقے سے سمجھے اور اتنا ہی امپورٹنٹ طریقے سے اس کو ریپلینش کرے جتنا کہ فزیکل ہیلتھ کا آپ کر رہے ہیں. تو ہوپ دلانا مریض کا بہت ضروری ہے. ویسے مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا آ رہا ہے، لیکن وہ فزیشین سے اگر یہ بات سنے تو وہ بہت ہوپ فل ہو جاتے ہیں، ان میں انرجی آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. آخر میں ایک بات جو کہ بہت ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں مینٹل ہیلتھ کے بغیر ہیلتھ کی ڈیفینیشن انکمپلیٹ ہے. اور جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہے اسے ثابت ہے، کنفرم کیا ہے اس میں ریسرچرز نے کہ ان لوگوں کو سائیکولوجیکل پرابلم بہت ہوتی ہے، کوماربڈ ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، ان میں بہت ہوتی ہے. پھر سائیڈ ایفیکٹ آف میڈیکیشن ہے جس میں ڈیلیریم ایک کنڈیشن کنفیوژن اسٹیٹ اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے. تو یہ کامن ہوتے ہیں ان میں. تو پروفیشنل مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے فارمل ہیلپ سیک کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں مطلب جس طرح ہو، آئی ڈونٹ نو کہ یہ وہ ہوگا آف دی ریکارڈ ہوگا یا نہیں، یا اس ریکارڈنگ کا حصہ ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا جو اس میٹنگ میں there was so many spontaneous cries. بالکل سپورٹ گروپ ایکٹیویٹی جو ہم نے پچھلے دنوں کی تھی اس کے اندر پیشنٹس نے جب اور مجھے آئی کوڈ فیل کہ یہ لوگ کتنے اندر سے کتنے ڈپریس ہے، ڈسپیئر ہے. وہ پیشنٹس سے جو سروائیورز تھے مینلی، ہاں سروائیور تھے، لیکن they were still tearful, they were unable to hold their tears. Exactly. And they were crying, literally crying and spontaneously crying. تو mental health اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے جس میں ہم باقاعدہ طور پہ پروفیشنل ہیلپ سیکھ کر کے، اور پھر وہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس سے آگے جایا جا سکتا ہے.
صحیح. اچھا سر، اس میں ایک اور چیز ہم انکلوڈ کرتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی کہ صرف آن گوئنگ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ان مریضوں کو صرف ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ سروائیورس کے لیے بھی ہے. تو سروائیورس کا اکثر اوقات ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہماری بیماری دوبارہ ری اکر کر جائے گی، اور وہ شاید اسی خوف میں پوری زندگی اپنی گزار دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں if you would want to discuss something. یہ امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس میں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ بھی ہماری ذمہ، اگر ہماری کمیونیکیشن سکلز مریض کے ساتھ ڈیفیکٹیو ہو تو اس طرح کے جو اینٹیسپیٹری انزائٹی اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مسلسل ان پہ ایک تلوار لٹکتی رہتی ہے، وہ اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہمارا ایک کلیئر کمیونیکیشن ہو مریض کے ساتھ، اور ایک سائنٹیفک کمیونیکیشن ہو، اور کلچرلی اپروپریٹ ہو. کلچرلی مثال کے طور پہ آپ یورپ کے یا امریکہ کے یا کینیڈا کے گائیڈ لائن یہاں پہ کمیونیکیشن اسکل میں نہیں اڈاپٹ کر سکتے. آپ کو اپنے انڈیجنس طریقے سے اپنے مریض کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ ڈسکشن کرنی ہوگی. اور اگر ہم اس طرح سے اسٹریٹجی کو اپنائیں تو میں ریزنیبلی شور ہوں کہ یہ اینٹیسپیٹری انزائٹی کو بھی ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ایک مریض کا ایک ایسے مریض سے بات کرنا جیسے سپورٹ گروپ کے ہم بات کرتے ہیں، جو کہ آلریڈی اس ڈیزیز سے گو تھرو کر چکا ہوا ہے، یہ کتنا ضروری ہے؟ بیکاز بہت ساری ایسی عورتیں، خواتین ہوتی ہیں جن کو اگر سپورٹ گروپ کے بارے میں بتایا بھی جائے یا ایمفسائز بھی کیا جائے تو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنی بزی ہوتی ہیں کہ وہ اس کو اتنی پرائیورٹی پہ نہیں رکھتی. تو اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے مینٹل ویل بینگ کے لیے، اور یہ کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے ان کی زندگیوں میں؟ دیکھیں جی، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اس کا جواب مشکل ہے، کچھ لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارا بیہیویئر ہے نا، بیسیکلی ہم جو بیہیو کرتے ہیں وہ ری انفورسمنٹ کے بیس پہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کینسر سپورٹ گروپ رن کر رہی ہے اور آپ کو ایک ری انفورسمنٹ مل رہی ہے، یعنی آپ کی ایکٹیویٹیز کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ بہت بڑا کام اور بہت اہم کام کر رہی ہے، تو آپ میں اندر سے وہ موٹیویشن بڑھتی جاتی ہے. تو جو لیڈرز ہیں اس گروپ کے، ان کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر سکے اور ان کو کیا ری انفورسمنٹ دے دے. ری انفورسمنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹینجیبل ہو، کہ آپ ان کو کوئی معاوضہ دے یا کوئی ان کو ہائر کرے یا اس طرح. ری انفورسمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے امپورٹنس کو ہائی لائٹ کریں اور ان کے رول کو آپ ایکسیپٹ کریں، اور اس رول کو آپ دوسرے مریضوں کے لیے امپورٹنٹ سمجھے اور وہ ان کو باور بھی کروائے. اور تو یہ بھی ایک ری انفورسمنٹ ہے. وہ اندر سے فیل کرتے ہیں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کو کرنا چاہیے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے بیلنس جو ہے وہ رکھنا ہے، بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کہ ان کے جو پرسنل کام ہے یا ان کے جو ادر ڈیوٹیز ہے گھر میں یا کمیونٹی میں یا ورک پلیس پہ، وہ افیکٹ نہ ہو. تو یہ بھی جو ری اسکیجولنگ ہے یا ری اسکیجول کرنے ایکٹیویٹیز، یہ بھی جو کینسر سپورٹ گروپ کے جو لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اکثر اوقات پیشنٹ ڈیورنگ تھیراپی یا پوسٹ تھیراپی انگزائٹی ایک دم سے ان کو ایک بڑا کامن ایک ہے جن سے وہ گو تھرو کرتے ہیں، اسے کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے اور ایک پازیٹیو آؤٹ لک کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ انزائٹی اٹیک جتنے لوگ ولنریبل ہوتے ہیں کورس آف النس میں، ان میں چانسز انزائٹی اٹیک کے زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی اسسمنٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ پیشنٹ، پارٹیکولر پیشنٹ کتنا ولنریبل ہے، اس کا مینٹل سٹیٹس کیا ہے، ذہنی صحت کی کیفیت کیا ہے. اور اگر ان کو انزائٹی ہوتی ہے یا پینک اٹیک ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ پینک اٹیک ڈیورنگ ٹریٹمنٹ یا کورس آف ٹریٹمنٹ، اس میں پھر فیوچر میں اس کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. اور ایک ہی پینک یا انزائٹی اٹیک آپ اتنی انرجی ڈرین کر لیتا ہے
کہ وہ مریض جو ہے موٹیویشن لیول بہت گر جاتا ہے، اور مریض ایک قسم کے فوبک سمٹم ڈیولپ کرتا ہے، وہ پھر اس جگہ سے اس کو خوف آتا ہے، ٹریٹمنٹ سے خوف آتا ہے، نیڈل سے خوف آتا ہے، ڈرپ سے خوف آتا ہے، نرس سے خوف آتا ہے، فزیشین سے خوف زیادہ رہتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اسکریننگ آف پیشنٹ فار سائیکولوجیکل پرابلم ان پرابیبل جو ہے یا پاسبل انزائٹی اٹیک، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے چاہیے، اور اگر اس طرح کی سچویشن آتی ہے ایمرجنسی یا کرائسس تو امیجیٹلی ہیلپ سیک کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو ایپیسوڈس ہے اس کو مینیج کرنا مشکل نہیں ہوتا، ری ایشورنس سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ کبھی بھی پینک اٹیک انزائٹی اٹیک میکسیمم 30 منٹس تک چل سکتا ہے، لیکن وہ ری ایشورنس سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ دوائی بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے کلیگ کو کوآپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے، لیکن پینک اٹیک آئیڈیلی نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کے جو زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے مریض کو اچھی طرح اسکرین کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اسکریننگ کا رول تو ڈیفینیٹلی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے اینڈ پہ ہی آتا ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر آنکالوجسٹ یا ہر مریض جو کہ اس بیماری کے ساتھ ڈائگنوز ہو کے آتا ہے، کیا اسے ریفر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے پرائیویٹ سیکٹر میں تو شاید پھر بھی کر دیتے ہیں، پبلک گورنمنٹ سیکٹرز میں نہیں کیا جاتا، تو اس پہ ایمفسس کہ اگر آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں بھی کر رہا تو خود سے ہیلپ سیک کرنا یا رشتہ داروں کے لیے مریض کو لے کے جانا ڈاکٹر کے پاس، کوئی اس کا کوئی ایمفسس ہونا چاہیے اس پہ؟ دیکھیے، یہ تو ایک جنرل اویئرنیس کی بات ہے، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ایسے پیشنٹس میں جو انزائٹی یا ڈپریشن کا جو یا سائیکولوجیکل پرابلمس کا جو پریویلنس ہے، ایڈجسٹمنٹ ایشوز وہ زیادہ ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں، تو اگر ہم گروپ کے طور پہ اور پروفیشنل کے طور پہ یہ جو اویئرنیس ہے اس کو ہم ریز کرتے رہیں اور فیملیز کے ساتھ انیشل سٹیج پہ یہ ڈسکشن کا حصہ بنائیں تو اس میں ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پھر پیشنٹ امپاورمنٹ کیا ہوتی ہے؟ پیشنٹ امپاورمنٹ یہی ہے کہ وہ ان کو خود کو پتہ ہو انسائٹ فل ہو کہ جی میں بہت ولنریبل ہوں، مجھے سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں، ڈینائل میں نہ ہو، اور فیملیز کو پتہ ہو کہ جو یہ پیشنٹ ہے یہ نفسیاتی طور پہ انزائٹی کا یا دوسری بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، اگر اس طرح ہو تو اس کی ہیلپ سیکنگ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور کون سے ریسورسز کو یوز کرنا چاہیے۔ تو یہ شروع ہی سے ہمارا جو اس کو انفارمیشنل کیئر کہتے ہیں، انفارمیشنل کیئر کا حصہ ہونا چاہیے۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب فیملی سپورٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جب ہماری پریویسلی بھی کچھ سپورٹ ایکٹیویٹیز ہوئیں تو اس میں پیشنٹس نے کہا کہ ہم نے اپنی انفارمیشن کو فیملی سے ہائڈ کیا، اور ہم سمجھتے تھے کہ بھائی ہماری فیملیز اس کو نہیں ایبزارب کر سکیں گی اور یہ ٹالریٹ نہیں کر سکیں گی، تو اس کے اوپر کیا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی عورتیں یا خواتین ہیں جو بالکل الون ایسی بیماریوں سے سفر کر رہی ہیں، اکیلے ہی اس جرنی کو گو تھرو کر رہی ہیں، تاکہ ان کے ریلیٹیوز اور ان کے ارد گرد کے لوگ افیکٹ نہ ہو اس چیز سے اور ان کو یہ غم جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں نہ ہو۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے کلچر میں ہے بہت، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اور عام کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، اس کے ریورس بھی ہوتا ہے، فیملی کو پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو نہیں بتائیں، ویسا ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ کلچرل ویریشنز ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہے اور ٹریڈیشن اسی کو اپ ہولڈ کرنا ہوگا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں گائیڈ لائن میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو جاتا ہے، فلاں ملک میں، تو میں یہی سمپلی ان کو یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، ان کے کلچر کے مطابق ہے، ان کے ریسورسز کے مطابق ہے، ان کے لیے جو سروسز اویلیبل ان کے مطابق ہے، ہم ڈفرینٹ ہے، یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، بہت مشکل ایشو ہے، اور اس کے جو سلوشنز ہیں وہ بھی بہت کمپلیکس ہے، اور ان کمپلیکس سلوشنز کے لیے ہمیں انڈیجنس قسم کی اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے۔ میں ویسٹرن گائیڈ لائن کو یہاں پہ کسی حد تک تو کر سکتا ہوں، لیکن بہت حد تک اگر سپورٹ کی ضرورت آتی ہے وہ ہمیں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ ریلیجن یا جو ریلیجس ویلیوز ہے بہت ہی سپورٹیو ہے، ہمارے ہاں بہت ہی لوگ ریلیجن
ان کے لیے ایک سپورٹ کے طور پہ کام کرتا ہے، تو وہ کیا ہم ان کو یہ کہیں کہ جی مطلب دین نہ چھوڑ دو یا ہاں کچھ یا ہٹ وہ جاؤ کر دو. سے. اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی میرے پیشنٹ جو ہے نا وہ ریلیجس ہے یا ریلیجس انکلینیشنز کے ساتھ ہے، تو مجھے ان کی وہ اسٹریٹجی اور انہینس کرنی اور چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو. سپورٹ کرنے چاہیے. صحیح. ٹھیک. تو یہ کمپلیکس پرابلمز، اور اگر مریض کہیں کہ جی کسی کو اور کو نہیں بتانا ہے اور آپ کو لگے کہ کسی اور کے بتانے کے بغیر یہ مینیج نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا، تو آپ نے ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کرنی ہے کہ دیکھیں یہ اس لیے ضروری ہے، اس کی ضرورت اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں. اچھا مریض کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ اس میں صرف بیماری کی حد تک نہیں ہے، بس اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں وراثت کی باتیں ہوتی ہے، جس میں وصیت کی باتیں ہوتی ہے، جس میں ہمارے ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ شروع میں نہیں کہنا ہوتا. جیسے آپ نے کہا اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی نہیں اسٹیپ، کرنا. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس میں ایز اے فیملی، اب مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے جس کی ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہے کہ ٹھیک ہے کینسر تو مجھے ہے، لیکن یہ جائیداد کا مسئلہ ہے، یہ اور سوشل ایشوز ہے، اس کو سیٹل کرنا ہے، یہ اپنے دوسرے افیئرس کو جو ہے نا وہ سیٹل کرنا ہے، اور آپ ان کو نہ بے خبر رکھیں، نہ وہ کوئی چیز سیٹل نہ کر سکے، تو یہ تو زیادتی ہے نا، زیادتی ہے. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بہت امپورٹنٹ کام پینڈنگ ہو اور آپ نے ان کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو یہ بھی اور آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ مریض خراب ہو جائے گا، یہ تو ایزمپشن ہے. آپ ایزیوم ہو سکتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے ابزارو کر سکے اور اس پہ اس کی سائیکولوجیکل ویل بینگ اور بھی بہتر ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اندھیرے میں رکھیں. صحیح. تو یہ اس پہ یہ مینلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیوز کیسے بریک کر رہے ہیں اور آپ کس طرح سے ان کو اس خبر کے بارے میں انڈیویجول آگاہ کر رہے ہیں. ویریشنز ہے اس میں، کلچرل ویریشنز ہے، سوشل ویلیوز ہے، ریلیجس ویلیوز ہے، یہ ایک پیکیج ہے. اب مثال کے طور پہ جس طرح بعض کینسر کے پیشنٹ ہوتے شدید پین کا شکار رہتے، اب اگر آپ پین مینجمنٹ نہیں کریں گے، ان کے پین ریلیف نہیں کریں گے، تو آپ جتنی بھی تقریریں کریں اس کا کوئی اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. آپ کہیں گے یہ ایکسکروشیٹنگ پین ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ ان کو مورفین دینا پڑے، آپ کو کوئی نارکوٹک انالجیسک پڑے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک رہے اور آپ ان کو اپنی باتیں کرتے رہے، تو وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ تو نہیں ہوگا نا. تو اسی طرح سے ہم نے نا ایک پیکیج کے طور پہ پرائیورٹیز کے تحت یہ سپورٹ گروپ اور یہ سپورٹ کو جو ہے نا آرگنائز کرنا ہوتا. ایٹ دی اینڈ سر، اگر آپ کائنڈلی ایک میسیج دینا چاہیں ان پیشنٹس کے لیے اور اسپیشلی سروائیورس کے لیے جو بریسٹ کینسر سے گو تھرو کر رہے ہیں اور جو کر چکے ہوئے ہیں، اینی تھنگ جو کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکے. میرا یہ خیال ہے کہ کینسر سپورٹ گروپ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے، ساری دنیا میں ہے، اور اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ پیشنٹ اور سروائیور امپاور ہو تاکہ وہ دوسروں کو ہیلپ کر سکے، اور وہ اس ٹیم کا حصہ بنے جو ہاسپٹل میں ہے یا کمیونٹی میں ہے یا کینسر ٹریٹمنٹ سینٹرز میں ہے، اور اس کا رول اتنا ہی اہم ہو اور اتنا ہی اہم بنایا جائے جو کہ ایک فزیشین، پرائمری فزیشین کا. تو وہ عام طور پہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز سے اور اسی طرح کے آرگنائز گروپ سے ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اس ٹیم کا ممبر ہونا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک فزیشین کے پاس آپ 1 گھنٹے کے لیے رہتے ہیں یا 2 گھنٹے کے لیے میکسیمم رہتے ہیں، باقی آپ کمیونٹی میں ہوتے ہیں، اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ بھی اس کے بارے میں اتنی ہی ویل انفارمڈ ہو تاکہ وہ اس پورے ٹیم کا حصہ بنے اور اس میں اس مشکل ٹائم سے یا مشکل وقت میں ایک اہم ممبر کے طور پہ اپنا رول ادا کر سکے.
ایٹ دی اینڈ میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر کہ آپ نے ہمیں اتنی زیادہ ویلیوبل انفارمیشن سے جو ہے نا وہ آگاہ کیا. وی ول سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ان دا مین ٹائم کیپ واچنگ اس اینڈ کیپ سبسکرائبنگ ٹو اٹ ایز ویل. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ. تھینک یو.